آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، جو سنیں سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنا صحیح بندہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح امتی اور غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایام ہیں بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں اور بندے کو احساس نہیں ہوتا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے، اور اسی دوران بندہ اپنے زندگی کے ایام کو پورا کر لیتا ہے، اور بس اتنا ہی وقت ہے، آتے ہوئی اذان جاتے ہوئی نماز، اتنا ہی وقت ہوتا ہے جتنا انسان کے پاس اذان اور نماز کے درمیان۔ لیکن انسانی سوچ ہے، جو لوگ اپنی زندگی کی قدر کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے ساتھ اپنی زندگی کو آراستہ کرتے ہیں، ان کی زندگی میں اور وہ لوگ جو اپنی زندگی کو لاہ و لاہ میں گزار دیتے ہیں، فرق ہوتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے کہ جس نے اپنے ان ادھار زندگی میں اپنے رب کو راضی کیا، اپنے رسول کو راضی کیا، اور اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ یہی بڑے دنیا میں دولت مند لوگ آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے ایسے کہ جنہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ پتہ نہیں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ مامون الرشید بہت بڑا بادشاہ تھا، ہارون رشید کا بیٹا، تو جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا، یا رب العالمین، میری بادشاہی عارضی تھی اور میری بادشاہی ختم ہو گئی، تیری بادشاہی سدا بادشاہی ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے، پتہ نہیں تیری بادشاہی میں کتنے بادشاہ گم ہیں جن کی بادشاہی ختم ہو جانی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور اپنے ان قیمتی لمحات کو جتنا ہو سکے ان سہانی گھڑیوں میں گزارنے کی کوشش کریں جس کا حکم اللہ اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے۔ میں نے آج جو قرآن پاک کی آیہ کریمہ کا ایک حصہ آپ کے سامنے سورہ احزاب کا پڑھا ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی ایک صفت کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے صفات کا پہلے ذکر فرمایا ہے کہ صدقہ دینے والی مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں، زکوٰۃ دینے والے مرد، زکوٰۃ دینے والی عورتیں۔ تو اس طرح ایک صفت کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ تو آج میں نے سچائی کے متعلق تھوڑا سا آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ سچائی کو اللہ پاک نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے اور اس میں کتنا حسن ہے، اور اس کے مقابلے میں جھوٹ ہے، اور جھوٹ کے مقابلے میں یہ ذلت بھی ہے، رسوائی بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ اس لیے جب خانہ کعبہ فتح ہوا نا تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ فرمایا، قل جاء الحق وزہق الباطل، سچ آ گیا، جھوٹ چلا گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک جھوٹ اور باطل ختم ہونے والی چیز ہے، سچائی ہمیشہ رہتی ہے۔ تو اللہ پاک نے جہاں ایمان اور تقوی کو بچانے کا ذکر فرمایا ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کے پاس بیٹھنے کا ذکر کیا ہے جو سچے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور میرے سچے بندوں کے پاس بیٹھا کرو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیہ کریمہ ارشاد فرمائی، وَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر تم اللہ کے لیے سچ بولو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو سچائی ایک ایسا زیور ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج دیکھیں نا ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں ہمارے برکت نہیں ہوتی، سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ ہمارا اکثر طبقہ جو ہے الا ماشاءاللہ وہ اس صفت سے محروم ہے، بات بات پہ جھوٹ بول جاتے ہیں، اور پھر جھوٹ بول کے اس کو سمجھتے کچھ نہیں، ایک فیشن بن گیا ہے۔ مثال کے طور پر
ایک بندہ موبائل پکڑا ہوا ہے، وہ مسجد میں ہے، اور اگلا فون کر کے اسے کہتا ہے تم کہاں ہو؟ وہ کہتا ہے میں تو بازار میں ہوں۔ اسے کون سا پتہ چلنا، حالانکہ آپ مسجد میں کھڑے ہیں، یا بازار میں ہوں تو اگلا بندہ فون کرے کہ آپ کہاں ہیں، تو کہہ دیں کہ مسجد میں ہوں، اور پھر اس چیز کو سمجھا بھی کچھ نہیں جاتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ رکھنا چاہیے کہ میں جس سے چھپا رہا ہوں وہ تو چھپ جائے گا، لیکن جو میرا مالک ہے اس سے چھپ نہیں سکتا۔ اس لیے اپنے اندر یہ وصف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سچا بندہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا، سچائی کبھی بھی رسوا نہیں ہوتی۔ یہی انبیاء کا شیوا ہے، یہی صلحاء کا، شہداء کا شیوا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اس کو ایک ایسا وصف قرار دیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 40 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور اعلان نبوت فرمایا تو ایک 40 سال 63 سالہ آپ کی ظاہری حیات ہے، اس کے بعد 23 سال بچ گئے۔ 40 سال کا طویل عرصہ آپ نے کس طرح گزارا کہ ہر کافر اور ہر غیر مسلم آپ کو صادق اور امین کہتا تھا، کہ آپ سچے ہیں اور امانت دار ہیں۔ سچا بندہ ہی امانت دار ہوتا ہے، اور امانت دار ہی سچا ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے یہ اعلان کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ سب کافروں نے کہا ہم مان لیں گے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا کافروں نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ یہ جو ہمارے معاملات میں بے برکتی، یہ جو بیماریاں لگ گئی ہیں نا، جھوٹ بولنے کی، رشوت لینے کی، سود کھانے کی، چھوٹی ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے معاملات کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ ان کو جو ہے وہ ایک ناسور کی طرح کھا جاتی ہیں، جس طرح انسانی صحت کو یہ بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، یہ فلانی چیز ہے، وہ صحت کو کھائی جاتی ہے۔ اگر پرہیز نہ کریں تو یہ بیماری کھا جاتی ہے۔ اس طرح اگر ان بیماریوں سے پرہیز نہ کیا جائے تو یہ بھی بیماریاں انسانی روح کو کھا جاتی ہیں، انسانی ایمان کو کھا جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر میں کوہ صفا پر پہاڑ کر کے یہ اعلان کروں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر میری اس بات کو تم کیوں نہیں مانتے؟ اگر میں کہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس بات کو تم کیوں نہیں مانتے؟ اب یہ ایمانیات کا مسئلہ تھا، اور چونکہ ان کے دل پر کفر کے تالے لگ گئے تھے، اس بات کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ ماننے والوں نے مان لیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں، اس جماعت میں موجود تھے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، گو کہ میں چھوٹا ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں، لیکن میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں۔ آپ کی عمر 10 سال تھی۔ ماننے والوں نے مان لیا کہ جب اس بات کو مان رہے ہیں کہ وہ لشکر آ رہا ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے؟ تو بہرحال آپ کو صادق اور امین کا وصف جو ہے اس وقت کے ان سخت کفار نے بھی دیا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو یہ اپنے اندر وصف پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن جھوٹ ایک ایسا ایک کینسر کی طرح ہمیں لگا ہوا ہے، وہ ہماری ہر چیز کو کھائے جا رہا ہے، ہر چیز کو برباد کیے جا رہا ہے۔ اس لیے یہ اوصاف اپنے تو سچائی آئیں 2-3 حضور کے فرمان جو ہیں وہ اس بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ 3 عبداللہ بڑے مشہور ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ بن عمر، یہ فقیہ تھے۔ ایک حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ قاری تھے۔ اور ایک حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ بڑے بہادر تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ ان کو ایک دفعہ سرکار نے فرمایا مجھے قرآن پاک سناؤ، تو انہیں رونا شروع کر دیا، یا رسول اللہ آپ پر قرآن پاک اترتا ہے تو میں آپ کو قرآن پاک سناؤں؟ فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں بھی کسی سے قرآن سنوں۔ یہ اس لیے ہو گیا کہ سننا حضور کی سنت بن جائے۔
اور حضرت ابی بن کعب سے کہا کہ مجھ سے قرآن پاک سنو۔ نہیں یا رسول اللہ میں آپ سے قرآن پاک سنوں؟ فرمایا میرا جی چاہتا ہے میں کسی کو سناؤں، تاکہ سننا سنانا دونوں سنت بن جائیں۔ تو یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، بے شک سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، بے شک انسان کو سچ بولنا انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، نیکی بندے کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلُ لَيَصْدُقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، فرمایا بے شک وہ بندہ جو سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیق لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا نام صدیق لکھا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الْقَاذِبَ وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور بے شک جھوٹ بولنا یہ بندے کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفَجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور بے شک برائی بندے کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لِيَكْذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، فرمایا جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ جو سچ بولتا ہے جنت میں اس کا نام کیا ہوگا؟ صدیق ہوگا، اور جو جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام کذاب ہوگا، جھوٹ بولنے والا۔ اس لیے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے کس کھاتے میں جانا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ انعام فرماتا ہے پہلا درجہ کیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، وہ سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء والصالحین، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، نیکوکاروں کے ساتھ ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، یہ نبی، یہ صدیق، یہ صلحاء، شہداء اللہ کے بڑے ہی پیارے دوست ہیں، اللہ کے بڑے ہی پیارے دوست ہیں۔ تو سچ بولیں۔ اسی طرح حضرت حسن بن علی، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی سے۔ سند دیکھیں نا، یہ جو حدیث کے شروع میں نام آتے ہیں انہیں سند کہتے ہیں، اور جو آگے حدیث ہوتی ہے اسے متن کہتے ہیں۔ فرمایا کہ اب سند دیکھیں، حضرت امام حسن حضرت امام علی المرتضیٰ سے روایت کر رہے ہیں، اور حضرت علی کے سے روایت کر رہے ہیں، حضور سے روایت کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا اور میرے والد گرامی نے حضور سے سنا۔ تو فرمایا کیا سنا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات یاد کر لی ہے، یہ بات میں نے رٹ لی ہے۔ مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم بات کو سن کے ان سنی کر دیتے ہیں، کوئی بات یہاں کی گئی یا کسی نے سمجھایا، دوسری مجلس میں یہ بات بھول گئے۔ بات کا کمال اور بات کا فیض اس وقت ملتا ہے کہ جب اسے آپ اپنے ذہن میں پکا کر لیں گے، تب اس کا فیض ملے گا، تب اس کی برکت نصیب ہوگی۔ سچ کے بارے میں حدیث تو سنی ہے لیکن سچ بولا نہیں ہے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح ہے کہ آپ اپنے پیٹ پر روٹی باندھ لیں، جب تک کھائیں گی نہیں قیامت تک وہ روٹی اسی طرح رہے گی، آپ کی بھوک نہیں مٹے گی۔ تو نیکی اور اچھی بات کا فائدہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اسے اپنی ذات پہ لاگو کرتے ہیں، اس کا فائدہ اس وقت ہوتا ہے۔ تو میں نے وہ فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات اللہ کے نبی سے حفظ کر لی، وہ سارے حفظ کرنے والے تھے، جو بات حضور سے سن لی بس اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا حضور نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک، فرمایا علی اس بات کو چھوڑ دو جس میں شک ہو، جب تک اس کا شک دور نہ ہو جائے، اس بات کو چھوڑ دو۔ یعنی جس بات میں شک پڑ جائے، یعنی شک والی بات کرنا بھی جھوٹ ہی ہے۔ فرمایا جس میں شک پڑ جائے اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا فإن الصدق طمانینۃ، فرمایا سچ بولنا یہ بندے کو اطمینان دیتا ہے۔ بندہ سچ بولے نا اس پر بھار کوئی نہیں ہوتا، اس پر وزن کوئی نہیں ہوتا، یار میں نے سچ بولا ہے کوئی بات نہیں۔ سچ بولنے سے حضرت امام احمد بن حنبل
آپ کو نا ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا، فتنہ خلق قرآن۔ تو بادشاہ کہتا تھا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام ہے، یہ حضور نے اپنی طرف سے الفاظ بیان کیے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ نے فرمایا نہیں، اس کی زیر زبر ویسی کی ویسے اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچائی ہے جس طرح اللہ نے فرمایا ہے، جس طرح اس نے فرمایا ہے اسی طرح یہ بات۔ کیونکہ اگر شک پڑ گیا تو نہ اللہ کی ذات پر اعتماد ہوگا، نہ حضور کی زبان پر نعوذ باللہ اعتبار رہے گا۔ فرمایا جیسا رب نے بھیجا ہے ویسا ہی حضور نے پہنچا دیا۔ اب یہ فتنہ خلق قرآن تاریخ میں اٹھا تھا۔ اب بادشاہ جو ہوتے ہیں، علماء پر کیسی کیسی زیادتیاں ہوئیں، اور ائمہ کرام پر، جنت کے شہزادوں پر دیکھیں۔ دین کے لیے سختی برداشت کرنا یہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا۔ تو حضرت امام صاحب کو نا لٹایا جاتا تو آپ کے جسم پر کوڑے مر جاتے، اور آپ کا جسم جو ہے اس کی چمڑی ادڑ گئی، اور کہا جاتا امام احمد بن حنبل کہو کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، کاش ہم ایسی چیزوں کے لیے بھی کبھی کبھی مار کھائیں تو پھر کامیابی ہوگی، ہیں جی؟ ایسی چیزوں کے لیے مار کھائیں گے، چمڑی ادھیڑی جائے، پتہ چلے کہ یہ بندہ اللہ کے رسول کو چھوڑنے والا، اور جو ایسی مار کھاتا ہے اللہ اس کا رسول بھی اسے نہیں چھوڑتے، ہیں جی؟ حضرت امام احمد حنبل فرماتے ہیں، جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا، فرماتے کہ پتہ ہے کہ میں ایسی بات پر کیوں ڈٹ گیا، کیوں ڈٹ گیا؟ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کیوں ڈٹ گئے حضور؟ آپ کی چمڑی ادڑ گئی۔ فرمایا میرے ساتھ ایک چور کو بھی کوڑے مارے جاتے تھے، وہ کہتا تھا امام صاحب جب بھی یہ مجھ سے پوچھتے ہیں چوری کی ہے تو میں کہتا ہوں چوری کی ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہوں چاہے مار ہی پڑ جائے۔ فرمایا امام صاحب میں جھوٹا ہو کے سچ کو نہیں چھوڑتا، تم سچے ہو کر کبھی سچ کو نہیں چھوڑنا۔ یہ سچائی کتنی، اب اس سچائی کی قیمت دیکھیں۔ یہ جو خانہ کعبہ میں نماز پڑھی جاتی ہے نا رفع یدین کے ساتھ، یہ حضرت امام احمد بن حنبل کے مسلک کے مطابق پڑھائی جاتی ہے۔ تو میں ایک دفعہ قبلہ شاہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا حضور ظاہر ہے ہم رفع یدین نہیں کرتے، ہاتھ نہیں اٹھاتے، اونچی ہم آمین نہیں کہتے، ایک فقہی مسئلہ ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ شاہ صاحب قبلہ سے پوچھا، میں نے خانہ کعبہ میں اس طرح نماز پڑھائی جاتی ہے، رفع یدین بھی کرتے ہیں، اونچی آمین بھی کہتے ہیں، یہ حضرت امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یار ہو سکتا ہے، میری یہ اپنی بات ہے، شاہ صاحب نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب نے قرآن پاک کی خدمت کے لیے جو قربانی پیش کی ہے، اللہ پاک نے ان کو یہ صلہ عطا فرمایا، ان کو یہ صلہ عطا فرمایا ہے کہ آج حرمین شریفین میں ان کے مسلک کے مطابق نماز پڑھائی جاتی ہے۔ اور خام میں جب آپ کا وصال ہو گیا نا تو 8 لاکھ افراد نے نماز جنازہ پڑھی۔ تو آپ اپنی تکلیفیں بیان کر رہے تھے، تو کسی نے کہا حضور کب پتہ چلے گا کہ آپ سچے ہیں، آپ کا موقف سچا ہے، کب پتہ چلے گا؟ فرمایا جب امام احمد کا جنازہ اٹھے گا پھر دنیا کو پتہ چلے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ جب جنازہ اٹھایا گیا ہر طرف سے نعرہ تکبیر بلند ہوا، بادشاہ بھی اپنی انگلی اپنی زبان میں رکھے ہوئے ہے، بڑے بڑے امیر لوگ بھی اپنی انگلی اپنی زبانوں میں رکھے ہوئے ہیں کہ یار یہ کیسا نگینہ تھا جو ہمارے پاس موجود تھا، حق کے لیے لڑتا رہا، سچ کے لیے لڑتا رہا، لیکن اس نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ آج 8 لاکھ افراد اس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ گواہی دے رہا ہے کہ ایک سچا بندہ سچائی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دے کے جا رہا ہے۔ تو آپ کو نا خواب میں کسی نے دیکھا، فرمائے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلہ کیا دیا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے یہ صلہ دیا ہے کہ احمد جنت کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، جس کا جی چاہے جنت میں داخل ہو، جس کا جی چاہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، یہ سچے لوگوں کی باتیں ہیں نا، سچے لوگ ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولا،
سچے لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ حضور نے فرمایا بے شک سچ بولنا بندے کو طمانینت دیتا ہے، بندہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس پر کوئی وزن نہیں ہوتا۔ والکذب ریبۃ، اور جھوٹ جو ہے یہ شک پیدا کرتا ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ یہ شک پیدا کر دیتا ہے، بندے پر بوجھ پڑ جاتا ہے۔ جس کی عادت بن جائے اس پر تو جھوٹ بوجھ نہیں بنتا، لیکن جس سے یہ غلطی ہو جائے اس پر یہ بوجھ بن جاتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں جھوٹ سے بچ جائیں، سچائی کو اپنی عادت بنائیں، سچائی بولنے کا جو ہے وہ اپنا سلسلہ قائم کریں۔ پھر آگے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت سہل بن حنیف سے روایت کرتے ہیں، اور یہ بدری صحابی ہیں، حضرت سہل بن حنیف یہ بدری صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق بالغہ اللہ منازل الشہداء فإن مات علی فراشہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے سچائی کے ساتھ شہادت کا طلبگار ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ سچی گواہی دوں، سچ بولوں، تو اللہ تعالیٰ اسے شہداء کی منزل عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں یا اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، یعنی یہ تمنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے جو شہداء کا ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِن مَاتَ عَلَىٰ فَرَاشِهِ، اگر وہ گھر میں ہی فوت ہو جائے پھر بھی اس کا شمار شہداء میں ہوگا۔ بندہ وہ تھا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولا، ہمیشہ اس نے جھوٹ سے بچا، تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے شہداء میں پیدا کرتے ہیں، شہداء میں اٹھاتے ہیں، شہداء کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو فرمایا والصادقین والصادقہ، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورت۔ اب غزوہ تبوک کا موقع ہے، بس یہ بات بیان کر کے کہ سچائی کی طاقت کیا ہے۔ مختصر، یہ بڑا طویل واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک ہے، حضور نے اعلان فرمایا کہ جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ سارے صحابی نکل گئے تو 3 صحابہ کرام رہ گئے۔ انہوں نے کہا یار ہم ذرا ٹھہر، کل نکلیں گے، ہمارے پاس سواری بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو ہم کل نکلیں گے۔ سارا جو لشکر جس کو حضور نے اجازت دی تھی وہ سارے نکل گئے۔ مرارہ بن ربیع ہیں، حلال بن امیہ ہیں، ایک اور صحابی ہیں، پر یہ رہ گئے۔ کل کا دن بھی گزر گیا، پھر چلو یار پرسوں نکلیں گے، کل کرتے نا حضور کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ غزوہ تبوک یہ ایسا غزوہ ہے کہ بغیر لڑے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرما دی تھی۔ اب جب واپس آ گیا نا لشکر، تو سارے حضور سے ملنے، جو بیمار تھے کہ یا رسول اللہ ٹھیک نہیں ہوا، بیمار تھا اس لیے نہیں جا سکا، اب یہ بڑے شرمندہ ہوئے۔ قرآن پاک کا ذکر ہے ان 3 صحابہ کرام کا کہ یاد کرو جب وہ 3 صحابہ رہ گئے تھے تو بچ کیوں گئے تھے، بچت کیسے ہوگی؟ کل کرتے وقت گزر گیا، اور وہ صحابی فرماتے ہیں ہم تینوں اکٹھے ہوئے، ہم نے کہا یار بات یہ ہے وقت تو گزر گیا، یہ نفسانی خواہشات نے روکے رکھا، اب بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا۔ تینوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس ہماری صحت بھی ٹھیک تھی، ہمارے پاس سواریاں بھی موجود تھیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی، یا رسول اللہ کل کرتے ہوئے وقت گزر گیا، اب آپ کی تلوار ہے ہماری گردن ہے، جو حکم دیں گے ہم حاضر ہیں۔ اب حضور نے فرمایا ان تینوں سے کوئی بھی صحابی گفتگو نہیں کرے گا جب تک میرا فیصلہ نہ آ جائے، جب اللہ تعالیٰ کو حکم نہ دے دے، فرمایا جاؤ چلے جاؤ۔ اب وہ تینوں صحابہ کرام کے 50 دن ایسے گزرے کہ یہ سلام بھی کرتے تو کوئی جواب نہ دیتا، کوئی انہیں گھر میں پناہ نہ دیتا، بیویاں بھی چھوڑ کے چلی گئیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ تھا اتباع رسول۔ اب انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا تھا، نہیں بولا، سچ ہی بولا، جو اللہ پاک فیصلہ فرما دے۔ اب یہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو حضور ان کو دیکھ کر اپنا چہرہ موڑ لیتے تھے، کوئی سلام کا جواب، کوئی، اب یہ روتے کہ پتہ نہیں یہ تکلیف کتنی دیر گزرنی ہے، اسی حال میں اگر موت آ جائے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اب 50 دن گزرے نا تو حضور صبح کا وقت ہے، چہرہ مسکرایا، گلاب کی طرح مسکرا رہا ہے۔ فرمایا وہ کون تھے 3 صحابہ، انہیں میرے پاس لاؤ۔
اب وہ 3 صحابہ کرام کو جب اللہ کے نبی کے پاس لایا گیا، حضور مسکرا رہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہاری سچائی کی وجہ سے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا، اگر تم جھوٹ بولتے تو آج تم پر عذاب آ جاتا، کیونکہ تم نے میری بارگاہ میں سچ بولا ہے، جھوٹ نہیں بولا، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ بات یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کہ سچ بولنا بہت بڑی عبادت ہے، سچ بولنا بہت بڑا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کی شخصیت میں حسن پیدا کرتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا فرمائے۔